شمر کا قتل۔ مسلم بن عبداللہ ضیافی کا بیان ہے کہ جب حضرت حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر بھی ذوالجوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلے۔ مختار کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیز دوڑایا مگر ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا کہ تم گھوڑے کو ایڑ دے کے مجھ سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑے کو خود تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کداتا رہا۔ جب ضربی اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار کے سامنے ضربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اس کو شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط پر یہ پتہ لکھا ہوا تھا، شمر ذوالجوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ کسان اس خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرو چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے شمر کے خط اور اس کے پتہ کو دیکھا تو پوچھا کہ شمر کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ابو عمرو فوراً اپنے سپاہیوں کو لیے ہوئے شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہیں خوف غالباً مختار کذاب کی وجہ سے ہے، تم اس سے مرعوب ہو گئے ہو۔ ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے۔ ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی کہ گھوڑوں کی ٹوپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ریچھ ہوں گے، مگر آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچھوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے اور وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے۔ شمر جو پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور اس کے برس کی داغوں کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑھے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کو قتل کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔